اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی والی بات ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ سامعین کرام، یہ سورۃ النور ہے، سورۃ النور سورہ نمبر 24، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ سورۃ النور کے نازل ہونے کا اصل مقصد یہ ہے کہ مدینے کے اندر مسلمانوں کے خلاف جب دشمنوں کو میدان جنگ میں کوئی زور نہیں چلا، جب بائی فورسلی مسلمانوں کو پسپا نہیں کر سکے، مسلمانوں کو ہرا نہیں سکے، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکے، تو مدینے کے اندر جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جو مسلمان نما منافق تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندرونی طور پر منافق تھے، ان کی پوری خیر خواہی کافروں، مشرکوں اور یہودیوں کے ساتھ تھا۔ ان کو تیار کیا گیا کہ مسلمانوں کے اندر ایسا اختلاف، ایسا انتشار، ایسی بد اخلاقی اور ایسی بات اٹھاؤ کہ مسلمانوں کا جو اتحاد و اتفاق ہے بالکل ختم ہو جائے، مسلمانوں کے اندر اخلاقی بگاڑ آ جائے، مسلمانوں کے صفوں میں دڑار پڑ جائے اور مسلمان کمزور ہو جائے۔ اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی منافقوں نے، اور اس کا سب سے بڑا جو حربہ تھا ان کا، وہ غزوہ بنو المصطلق سے واپس لوٹتے وقت ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانا۔ یہ بہت بڑا ایک ان لوگوں کا حربہ تھا۔ یہ واقعہ پیش آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری صورت کو نازل کیا، جس کے اندر جہاں ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاک دامنی کا مکمل ثبوت اللہ نے اس میں دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایسے آیات بھی نازل فرمائے کہ جن آیات اور تعلیمات کی روشنی میں ایمان والے ایسے حالات میں اپنا کیسا کریکٹر رکھیں، کون سا ان کا کردار ہو، اس چیز کو اللہ نے واضح کیا۔ جیسا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 25 تک 26 تک بس ایسے ہی باتیں ہیں، ایسے ہی آیات ہیں جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اگر اس طرح کا فتنہ اور فساد معاشرے کے اندر پیدا ہو تو ایک مسلمان کو کیسا رول ادا کرنا چاہیے، کیسا کریکٹر ادا کرنا چاہیے، کون سا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 27 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے احکام اور قانون کو بیان فرمائے ہیں جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ ایک مسلم معاشرے کے اندر ایک مسلمان کو کس انداز میں رہنا چاہیے کہ فتنہ و فساد کا پورا دروازہ بند ہو جائے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی وہ یہ کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے کے گھر میں جائے تو جاتے وقت اس کو اجازت لینا ضروری ہے، اور اس کے پورے طریقے اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جا چکے ہیں۔ ابھی یہ دوسرا حکم ہے وہ یہ کہ ایک مومن اور ایک مسلمان جب سماج و معاشرے کے اندر رہے اور چلے پھرے سڑکوں پہ تو اس کی نظریں جھکی ہونی چاہیے، یعنی نظروں سے ایسی چیزوں کو بالکل نہیں دیکھنا چاہیے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ جن چیزوں کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نہ دیکھے، اس میں خاص طور سے اجنبی عورت کی طرف بالکل نہیں جانا چاہیے، نظر بھی نہیں جانا چاہیے۔ ان کے ساتھ بہت سارے معاملات کرنے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ غیر محرم عورت کی طرف نظر بھی نہیں جانا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اگر کسی غیر محرم عورت پر ایک بار نظر پڑ گئی تو فوراً وہاں سے ہٹا لینا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے بہت سارے فتنہ و فساد سماج و معاشرے کے اندر بند ہو جائیں گے۔ اگر کبھی اچانک نظر پڑ گئی تو فوراً ہٹا لینا چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم کتاب الآداب باب نظر الفجاءہ کے اندر جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی غیر محرم عورت پر ایک بار نظر پڑ جائے اچانک تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ نظر کو ہٹا لو۔ اور صحیح البخاری کتاب الاستئذان باب قولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اس کے تحت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور یہی روایت صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ کے اندر بھی ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے ہوئے کہا ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستے پر بیٹھنے سے بچو۔ رستہ ہے، ابھی ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے بہت ساری جگہوں پر چوراہا ہے، رستے ہیں، شاید ویسی تعلیم نہیں ہوتی ہے، بیچ پہ ہی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں،
آنے جانے والے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. جو آنے جانے والے ہوتے ہیں ان کو کترا کے نکلنا پڑتا ہے. عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ادھر ہی چھپی رہتی ہے کہ جب یہ لوگ صاف ہو تو پھر جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والجلوس علی الطرقات، دیکھو رستے پر بیٹھنے سے بچو، رستے پر بیٹھنے سے پرہیز کرو، اجتناب کرو. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی باتوں کی مجلس ہوتی ہے تو وہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے، بات چیت کرنا پڑتا ہے، تو کیا کریں؟ کہا کہ ان ابیتم، اگر تمہارا بیٹھنا بالکل ضروری ہے، تم وہاں پر نہیں بیٹھنے سے انکار کرتے ہو، تم بیٹھنا ہی چاہتے ہو، فاعطوا الطریق حقہ، تو رستے کا حق ادا کرو. کہا کہ رستے کا حق کیا ہے؟ کہا کہ رستے کا حق یہ ہے غض البصر، اپنی نگاہوں کو جھکا کر کے رکھو. اچکوں کی طرح سے ادھر ادھر دیکھنا، کدھر کیا ہے نہیں ہے نظر رکھنا، یہ اچکوں کی بات ہے. ایک مومن کی جو شان ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کی نظر جھکی ہوتی ہے. ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو سجانے اور سنوارنے میں لگا رہتا ہے. دوسروں کے پھڈے میں، دوسروں کے جھول میں وہ نہیں دیکھتا ہے کہ کہاں پر کیا کچھ ملے کہ بس دنیا کے اندر اس کو پھیلانا شروع کر دیں. مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نظر کو جھکا کے رکھتا ہے. نظر کو جھکا کے رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آنکھ کو بند کر لیا جائے اور رستے پر گر جایا جائے، نہیں. نظر کو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نظر نہیں جانی چاہیے. کہا غض البصر، نگاہوں کو جھکا لو. ورد السلام، اور رستے میں لوگوں کے سلام کا جواب دو. وکف الاذى، اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچو. یہ جو لوگوں کو تکلیف دینا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ انسان کے ایمان اور اسلام سے تعلق رکھتا ہے. جو انسان جس قدر اپنے زبان سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے ہاتھ سے لوگوں کو محفوظ اور مامون کرے گا، وہ انسان اسی قدر اسلام اور مسلمان کہلائے گا، اسلام والا اور مسلمان کہلائے گا، ایمان والا کہلائے گا. اور جس انسان کے زبان سے، اس کے کیریکٹر سے اور اس کے ہاتھ سے اگر دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، بظاہر وہ مسلمان کتنا ہی متقی پرہیزگار اور دکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، لیکن وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رستے کا حق یہ ہے کہ اپنے آنکھوں کو جھکا کے رکھو، لوگوں کے سلام کا جواب دو اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچو. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. یہ رستے کا حق ہے. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس روایت کو امام ابو القاسم البغوی نے اپنی کتاب معجم الصحابہ کے اندر، امام طبرانی نے المعجم الکبیر کے اندر، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث صحیحہ حدیث نمبر 1525 پہ نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکفلوا لکم بستین اکفل لکم الجنہ. تم لوگ مجھ کو 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. کہا 6 چیزوں کی گارنٹی دو. پہلی، اذا حدث احدکم فلا یکذب، اگر کوئی تم بات کرو تو جھوٹ نہ بولو. کوئی بھی بات کرو، کبھی بھی بات کرو، کہیں پر بھی بات کرو، جھوٹ نہ بولو. جب کوئی بات کرو تو جھوٹ نہ بولو. اور جب کوئی وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ کرو. اور اگر کوئی امانت تم کو سونپی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرو. اور دیکھو نظروں کو جھکا کر کے رکھو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھ سے یا اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو یہی چیز ہے جس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ نظر کی حفاظت کرو، کیونکہ نظر جو ہے وہ دل کو بھی بگاڑنے کا سبب ہے. نظر سے ہی دل کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پورے جسم کے جو حصے ہیں وہ غلط اور بیہودہ اور فحش باتوں کی طرف نظر کی وجہ سے ہی بڑھتے ہیں. جب نظر دیکھتا ہے تو دل کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے. جب نظر دیکھتی ہے تو دل کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور جب دل کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے تو جسم کی جتنی بھی چیزیں سب حرکت میں آ جاتے ہیں دل کی تابعداری اور فرما برداری کے لیے، اور انسان غلط، فحش اور برے کاموں کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے جس طرح سے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح سے نظروں کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا. اللہ نے فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والوں کو بول دیجئے، کہہ دیجئے، بتلا دیجئے کہ وہ اپنے نظروں کو جھکا کر کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور شرمگاہوں کی حفاظت 2 طریقے سے ہوتی ہے، یاد رکھیے. شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک مطلب یہ ہے کہ شرمگاہ کو بدکاری میں نہ لگایا جائے. اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورۃ المومنون آیت نمبر 5 کے اندر والذین هم لفروجہم حافظون. ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں
اور شرمگاہوں کی حفاظت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی نظروں سے بھی بچانا، نہ خود دوسروں کی شرمگاہ کو دیکھنا اور نہ اپنی شرمگاہ کو دوسروں کو دکھلانا، یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ عورتک، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ہاں، اپنی بیوی کے سامنے اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اپنی بیوی کے پاس اگر کسی لونڈی کو تم نے خریدا ہے تو اس کے پاس اگر اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر شرمگاہ کی حفاظت یہ لازم اور واجب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ بات ہے، تمہارے دل کے اعتبار سے پاکیزگی کی بات ہے، تمہارے دین کے اعتبار سے پاکیزگی کی بات ہے، تمہارے ایمان اور تقوی کے اعتبار سے پاکیزگی کی بات ہے۔ سلف صالحین کا قول ہے کہ جو آدمی جس قدر اپنے نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ اس کے آنکھ میں نور بصیرت ڈال دے گا، جو جس قدر اپنے نظر کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر نور کو ڈال دے گا، اور جو انسان جس قدر تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو اتنے ہی قریب ہو جائے گا، کیونکہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید کو رب جانتا ہے۔ لہذا جو آدمی جس قدر اپنے نظروں کی حفاظت کرے گا اللہ کی نظر میں وہ اتنا ہی محبوب ہو جائے گا، اور جو آدمی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اس کو معلوم ہو جانا چاہیے، اس کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ نظروں کی حفاظت نہ کرنا بھی بدکاری کی ایک قسم ہے۔ صحیح البخاری کتاب القدر اور صحیح مسلم کتاب القدر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح فرمان ہے ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ علی الزنا، ہر بنی آدم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدکاری کا کچھ حصہ ایک دم لکھ دیا ہے جس کو وہ لامحالہ پائے گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظروں کا زنا جو ہے وہ دیکھنا ہے، زبان کا زنا جو ہے وہ برائیوں سے یا بری یا غیر محرم عورتوں سے جھوٹ موٹ کا بات کرنا ہے، یہ زبان کا کی زنا ہے، یہ وزن اللسان المنطق، اور نفس جو ہے وہ تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کا زنا جو ہے وہ سننا ہے، ہاتھ کا زنا جو ہے وہ پکڑنا ہے، اور پیر کا زنا جو ہے وہ برائی کی طرف چل کر کے جانا ہے۔ اور جب انسان اپنی شرمگاہ سے بدکاری کر لیتا ہے تو اس کو سچ کر دکھاتا ہے یا جھوٹا کر دیتا ہے۔ والفرج یصدق ذلک ویکذب، لہذا یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنے نظروں کو جھکا کر کے رکھیں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور انسان کو ہر حال میں تقوی اختیار کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے تمام اعمال سے بالکل باخبر ہے۔ انسان جو بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، چاہے وہ دکھا کر کے کرے، چاہے وہ چھپا کر کے کرے، چاہے وہ لوگوں کے سامنے کرے، چاہے وہ دل کے اندر چھپا کر کے کرے، رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ہم تمام کے لیے بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔